قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ تعالیٰ کی نظر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادت الہی کرتا رہے۔ مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کو حضرت زکریا کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ ہر وقت مسجد کے محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا۔ حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ ایک جگہ جا بیٹھیں، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھیں کہ اگر تم نیک آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں، اس کا نام مسیح ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ جھولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے۔ اس کو کتاب عقل اور دانائی، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ وہ دور ایک مکان میں چلی گئیں۔ انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئیں اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی پکی کھجوریں گر پڑیں گی، تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی۔ بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا، تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا۔ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے، جس میں جھگڑتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے، وہ پاک ذات ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا
وہ ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو افتراء یعنی جھوٹ اور بہتان قرار دیا، اور جو ٹھیک بات تھی وہ بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جن میں تورات کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور تورات کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے انہیں حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے۔ آپ نے فرمایا ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ اپنے دل کی ہم اطمینان چاہتے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی کہ میرے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری ایک نشانی۔ اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو تم پر اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے ان کی ایک بات نہ مانی اور آپ کو مارنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں پہلے تجھے اپنی طرف بلند کروں گا، پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ تیری بات مان لیں گے انہیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ دشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دے دی جو رہنے کے قابل تھی۔ وہ یہودی بڑے بے حیا تھے جنہوں نے حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو نہ کسی نے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر اپنی قوم سے بھی یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یوں کہنے لگے کہ خدا تین ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ مسیح۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا یا ان کو خدا کا مرتبہ دے دیا۔ کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنا لیں، اس لیے کلمہ دوم میں مسلمانوں کو سکھا دیا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔